قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصري إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تشركون۔ سورہ یونس کے بعد یہ سورہ ہود کی صورت ہے، اور جو دلائل برہان کے طور پر، نتائج کے طور پر جس کا ڈراوا دیا گیا تھا سورہ یونس میں، اسی بات کو تفصیل سے قوموں کی تاریخ بیان کر کے ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ قومیں ہیں، تمہارے اندر مشہور اور معروف قومیں ہیں، اور تم اسی روش پر آج جا رہے ہو۔ جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو آخر تم کیسے بچو؟ اس کے اندر تفاصیل نہیں، اشارے تھے، اور اس صورت کے اندر ان قوموں کی تفاصیل ہے کس طرح سے پروردگار نے مارا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے بعد پروردگار ایسا الگ انصاف کرتا ہے کہ ایمانداروں کے علاوہ کوئی بیٹا ہو، کوئی بیوی ہو، کوئی اور عزیز دار رشتہ دار ہو، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ مالک کی لاٹھی ایسی لاٹھی ہے کہ جب وہ پڑتی ہے تو کوئی مجرم ایسا نہیں ہے کہ جو بچ رہ جائے۔ یہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کھول کھول کر، اور اس سے پہلے کی صورت سورہ یونس، اس میں بیان عقلی طور پر، دلائل کے طور پر بیان فرمایا گیا تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو شریک لاتے ہیں وہ اسی لائق ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب برسے، اور خاص طور سے شرک کے جس ٹکڑے کا رد کیا گیا تھا وہ شفاعت قہری تھا، اور یہ بنیاد ہے، یہ شرک کی بنیاد ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، جو چاہے عقیدہ رکھے، جو چاہے عمل کرے، جس طرح چاہے اپنی زندگی اپنی پسند کی گزار جائے۔ باقی یہ حضرات ہیں جن کے ہم کچھ حقوق ادا کر دیتے ہیں مال کی شکل میں یا کسی اور بندگی کی شکل میں ان کی، بس اس کے بعد ہم بالکل آزاد ہیں، اور یہ ہماری اگر کوئی وقت برا وقت پڑے اس دنیا میں یا بفرض مال کہیں اور وقت آ جائے تب یہ ہم کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اصل میں یہی ایک خام خیالی ہے کہ جو مشرکوں کے دماغ کے اندر جگہ پا لیتی ہے اور اس قدر جم کے وہاں ٹھہرتی ہے کہ پھر
وہ کسی اور طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ بزرگ ہیں اور کتنی آزادی ہے، جو چاہے حرام و حلال کی کوئی قید نہیں، جو دل میں آئے کرتے رہو. بس کچھ تھوڑے سے حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ بندگیاں ہیں کسی حضرت کی، بس اس کو بجا لاؤ. اور یہ بھی کبھی زندگی میں سال میں کہیں ایک مرتبہ، ایک دو دن کے لیے مشکل ہے، باقی کوئی پابندی نہیں ہے. کھل کھیلو، جہاں چاہے آرام سے زندگی گزارو، اپنی جو آئی دل کی کر لو. اور پھر یہ اطمینان رکھو کہ تمہارے اوپر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی. یہ حضرات ہیں کہ یہ بگڑ بیٹھیں گے، اگر کوئی بات آئی بھی مان بھی لو کہ کوئی ہے پکڑنے والا، تو یہ اس کے محبوب ہے، ان کی بات چلتی ہے اور یہ جو چاہے کروا لیں گے. یہ مغالطہ ہے جو مشرک کو دیا جاتا ہے، اور وہ اس مغالطے کے اندر خوشی خوشی اونٹے کو ٹھیلتے کا بہانہ ملتا ہے، اور وہ خوشی خوشی اس میں آ کر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ کرنا نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کے سامنے کچھ جواب نہیں دینا ہے، جو چاہوں کروں، پھر بھی میری آخرت میرا انجام ہے وہ بالکل محفوظ ہے. اس کے لیے بتایا گیا تھا خاص طور سے اس کے اندر کہ اس کے اندر ایسے کوئی ذات نہیں ہے. اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، پروردگار کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز ہے، مالک نے کہیں نہیں بنایا. مالک کو خبر تک نہیں ہے کوئی ایسا ہے تمہارا، ایسا شفیع ہے، ایسا شافع ہے کہ جو زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ اللہ کو مجبور کر دے گا، جو چاہے گا منوا لے گا. پروردگار کو مجھے خبر دیتے ایسا کوئی نہیں. یہ خاص کا شرک کو بڑا زور دیا گیا ہے اس کے اندر، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. اور پھر آخر کار چونکہ یہ دعوت ایک مقام پر، شروع کے مقام کے اوپر انتہا کو پہنچنے والی ہے، اس لیے اعلان برات کر دیا گیا کہ سمجھ لو بالکل صاف کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے تم دولت والے، طاقت والے ہو، اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہو. مکے کی پوری سرزمین تمہارے باپ دادا کی آبادگاہ تھی، اور آج تم اسی کی وراثت کے اندر یہاں پر عین رہے ہو، تاج سرداری کا تاج پہنے ہوئے دندنا رہے ہو، اور اپنے کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہو کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو. لیکن سن رکھو کہ تم سربلند نہیں، تم ذلیل و خوار ہو کے رہو گے، تم رسوا ہو گے، تمہاری حیثیت باقی نہ رہے گی. یہاں بھی مالک تم کو ذلیل کرے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی ذلت تمہارے پیچھے لگا دے گا. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. جن کی محفلوں کے اندر مجمع ہوں، جو غلام جو حلقے باندھے کھڑے ہوں، جہاں پر جام و مینا کا اگر کام شروع ہو جائے تو رات کو صبح کرتے ہیں، جہاں سرگم کے تاروں کے اوپر جوانیاں رقص کرتی ہوں، جہاں ایک اشاروں میں سر کٹ جاتے ہیں، اور ایک بخشش کے اوپر لوگوں کے خزانے بھر دینے والے جو ہے سردار تھے، اس کے اندر یہ آواز اٹھائی گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی شدید آواز ہوگی، جو صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ ان کے باپ دادا بادشاہ تھے، اور بادشاہی کا تاج ایسا پہنا تھا کہ اس کی ایک موتی میں، ایک لڑی کے اندر ایک کمی نہیں آئی ہے، بہت ازدیاد آتا رہا ہے. ان کے سامنے یہ بات کہ تم بھی غلط ہو، تمہارے باپ دادا بھی غلط ہیں، اب بات تمہارے سامنے کھول کر بیان کی جاتی ہے، نہیں مانتے ہو تو اس دنیا میں تمہاری ذلت ہے، اور اس کے بعد وہ جو آخری ذلت ہے وہ تو ہے ہی تمہارے باپ دادا کی نصیب ہے. یہ ایسی بات تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تیل کے اوپر آگ کا ایک شعلہ پھینکنا تھا کہ جل اٹھا پورا خدمت، پوری آبادی مکے کے اندر ایک آگ لگ گئی ہے. 10 سال تک یہ برابر قسمت ہو رہی ہے، اور کچھ ماننے والے آئے ہیں، باقی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر وہ کہتے ہیں دنیا تم کامیاب ہو، ہم پر عذاب آئے گا. صدیوں سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم پر یہ پنکھڑیاں برس رہی ہیں گلاب کی، اور تمہارا یہ عالم ہے فتح ہارو، گھومتے پھرتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہارا، تو تم کامیاب ہو. یہ دلیل دیتے تھے ہم حق پر ہیں، تم کیسے حق پر ہو سکتے ہو. لیکن پروردگار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کبھی کسی ایک مقام پر کہیں مداہنت کی ہو، یا کبھی کہنے میں کسر رکھی ہو، کبھی نہیں کسر رکھی ہے. صاف صاف بات کہی، آخر میں حکم دیا گیا کہ اعلان کر دو کہ تم ہمیشہ چاہے کتنے بڑے دولت والے ہو، سردار مکے کہلاتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی سردار تھے، اور پورے عرب کے تم گلہائے سربر ہو، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم خائب و خاطر ہو کے رہو گے، تمہاری ذلت اور رسوائی انتہا کو پہنچ جائے گی. اور یہ سب ہو رہا ہے آخر میں 10-11 سال کے بعد. قبل ہی کتاب موسیٰ امام ورحمۃ آ جا رہا. اب بھی اگر تمہارے دل میں کوئی ذرہ برابر یہ امید ہو کہ اب میں تمہاری بات مان لوں گا، تمہاری دولت کی چمک دمک، تمہارے طاقت کا، تمہارے ٹھاٹ بات کا زور،
اور تمہاری لالچیں اور رشوتیں ہیں وہ مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی، کچھ مداحنت کچھ لین دین پر تیار ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا اعلان کر دو کہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے تمہاری کسی ایک بات کو، کسی غلط بات کو ماننے کو تیار۔ میرا دین الگ، تمہارا دین الگ، میں اس پر جمع ہوا ہوں، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے دین میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہوں نہ ذاتی، چاہے تم کچھ کر لو، میرے ہاتھ پر چاند اور سورج لا کر ڈال دو، میرے پیروں کے اندر زر و جواہر کے ڈھیر لگا دو، حسن و جمال میرے گھر کی باندی بنا دو، تم مجھے بادشاہی کے ایک تاج نہیں ہزاروں تاج پہ پہنا دو، اور تم میرے سامنے میری اطاعت کے اندر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن بات میں یہی کہوں گا چاہے مجھے کچھ حاصل نہ ہو، تمہاری گالیاں سننا پڑے، تمہارے مذاقیں برداشت کرنا پڑے، تمہارے کھٹوں سے سابقہ پیش آئے، میری گردن کے اندر تم چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرو، میری جان کے در پہ ہو جاؤ، لیکن بات یہی کہوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ پھر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودان باطل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو پرے کار کے برابر نہیں سمجھتا، کبھی ان کی طرف میں مائل نہیں ہو سکتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف میرا ایمان، میرا ذہن، آفاق و انفس میں جو نظریہ ہے میرا، یہ نہیں بلکہ براہ راست مجھ کو اللہ نے براہ راست وحی سے نوازا ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ خالص میں اللہ کا مومن ایسا بنوں کہ اس کے راستے کے اوپر اپنے نگاہ کو اور اپنے چہرے کو جما کر بالکل یکسو اور یک رنگ بن جاؤں، ذرہ برابر میرے اندر کوئی یکسوئی کے علاوہ اور یک رنگی کے علاوہ دو رنگی سے رنگی پسندی نہ ہو، اور مشکل سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم آوازیں لگاتے ہو، تم پکارتے ہو فریاد رسی مشکل کشائی کے لیے اپنے معبودان باطل کو۔ مجھے جہاں بار بار کہہ چکا ہوں، آخری بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ مالک نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کسی اور کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے نہ پکارا جائے، کیونکہ کسی کے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان، اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آواز دے گا وہ چاہے کسی مقام پر کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہے، اور وہ مشرکوں کے ساتھ وہی سلوک کرے گا مالک جو مشرکوں کے لیے اس نے طے کر دیا ہے۔ کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کسی مصیبت کو اگر وہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے تو وہ ہٹا دے اللہ کی مرضی کے خلاف، اور اگر اللہ کس کو نوازنا چاہے اپنی رحمت سے تو کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا یہ چیز اعلان کر دیجئے، اور اس کا انجام جانتے ہیں آپ، اس سے پہلے 10-12 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہی چیز آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ اس وحی کی ہدایت کے ساتھ جمے رہیے، صبر کیجیے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، منگیز کیجیے، برداشت کیجیے، فیصلہ بہرحال آ کے رہے گا، مالک فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور آپ کے دشمنوں کے خلاف پروردگار کا ایسا فیصلہ ہوگا کہ یہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ امید دلائی گئی تھی آخری آیت۔ اس کے بعد یہ سورہ ہود میں یہ وہ صورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہ، مجھے بوڑھا کیا ہے اس صورت ہود نے، اور جو ایسی اور صورتیں ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کا عذاب یوں برسا ہے، یوں برسا ہے، یوں تہس نہس کر ڈالی گئی ہے، ہمیں یوں بیج مار دیا گیا ہے قوموں کا۔ تو یہ خوف ہوتا ہے مجھے ہر وقت کہیں یہ میری امت کا اور میری قوم کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو کر کہیں آخری وقت نہ آ گیا ہو کہ اللہ اس پر عذاب بھیجے، اور ایسے دردناک عذاب کہیں میری قوم کے اوپر امت میں ٹوٹ پڑے، کیونکہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری دنیا آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، ہر ایک کے لیے آپ ہی کی دعوت ہے، وہ جن ہو وہ انسان ہے، تو ساری دنیا امت دعوت ہے، چاہے وہ امریکہ کوئی شخص ہو، وہاں کا کوئی بڑا سردار ہو، یا روس کا، یا اس ملک کا، یا افریقہ کے جنگلات کے اندر کوئی رہنے والا ہے، ایک اس کو وحشی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی مالک کے بندے ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کو پکارا جائے۔ تو یہ ایک بات تھی، اس کے علاوہ پروردگار کسی اور چیز کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ابھی واضح ہوگا کہ انسان کو پروردگار نے اسی ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خالص اپنے مالک کو توحید کے ساتھ اپنا مالک مانتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے الف لام را، یہ اس طرح سے سورہ یونس میں بھی یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، اللہ جاننے والا ہے اس کے معنی کیا ہے، نہ اللہ نے بتائے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے تفویض کریں گے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، ہم کوئی اس کے متعلق رائے سبوں نے رائے دی ہے کہ فلاں کے معنی یہ ہیں، یہ مناسب ہے، شابہات کے پیچھے نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرآن کا جز ہے، قرآن سے نکالا نہیں جائے گا، اسی لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب فرمایا یہ کتاب ہے، یہ قرآن یا اس کو فرمان سمجھیں، کتاب کے معنی عربی میں فرمان کے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کا رب العزت کا یہ فرمان ہے، اور یہ ایسی کتاب ایسا فرمان ہے احکمت، احکمہ یحکمو احکامن سے جو عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی گٹھی ہوئی چیز۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات گٹھی ہوئی، گویا ایسے کھول دو تو معلوم ہو کہ بکھر جائے اور پھیل جائے سب کے اوپر، دریائے معنی ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ مالک نے کبھی ان کو اس طرح سے، جس طرح سے قرآن کی شروع کی آیات آئی ہیں مکے کی، اس کے اندر اس دیکھیں گے آپ چھوٹے جملے ہیں اور اس کے اندر دریائے معنی رہا ہے۔ فرمایا ہماری کتاب ایسی ہے کہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو گٹھی گٹھائی ہیں، اور بعض ثم فصلت، اور بعض ایسی ہیں کہ اسی چیز کو جو اعجاز تھا اس کی تفصیل کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ آسانی کو لوگ سمجھیں۔ فصلت، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے بیان کی گئی من لدن، اور یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، کسی حکیم کی حکمت سے پر کوئی کلام نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کی کوئی اپج ہے، بلکہ من لدن حکیم خبیر، یہ تو اس کی طرف سے ہے، اس کے پاس سے ہے جو ساری حکمتوں کا مالک اور ساری خبریں جس کے پاس ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، اور یہ کتاب تفصیل سے بھی یہی بیان کرتی ہے، اور جو احکام اس کے اندر ہے، جو گٹھی گٹھائی بات ہے اس کے اندر بھی ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی اس کی بات، ایک پکار، ایک دعوت ہے، ایک فرمان خدا بندی ہے اللہ کے حکیم و خبیر کے پاس سے، وہی بات ہے جس کو آج یہ نبی 10 سال 11 سال سے کہتے ہوئے آیا ہے، اور اس ایک بات کے اوپر قوم کے اندر کتنے تفرقے پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہیجان آئے ہیں، کتنے آشوب برپا ہوئے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، فرمایا میں بھی وہی ایک بات لے کر آیا ہوں اس کتاب کے اندر کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، میرا بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ تعبدو، کہ دیکھنا عبادت بندگی پرستش و اطاعت نہ کرنا، کسی کی غلامی نہ کرنا الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ نہیں کہ بالکل غلامی نہیں، غلامی ہے لیکن اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کسی شکل میں ہو نہیں جائے گی۔ اور اے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، اننی، میری حیثیت کو پہچانو، حقیقت یہ ہے کہ میں لکم تمہارے حق میں منہ اللہ کی طرف سے نذیر، ڈرانے والا ہوں، وہ بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، ڈرانے والا ان کو ہوں کہ جو کفر و شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں، باپ دادا کی ریس سے چمٹے ہوئے ہیں، اور اس دنیا پر ایسے فریفتہ ہیں کہ میری بات کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے اور اللہ کو اکیلا ماننے پر تیار نہیں ہے۔ ان کے لیے میں نذیر ہوں کہ ڈرو اپنے انجام سے، اس پر جماع اختیار کرنے کے بعد مالک کی لعنت کے اس دنیا میں بھی تم مستحق ٹھہرو گے، اور اس کے بعد پھر جو پھٹکار ہے تمہارے اوپر، پھر جو تمہاری درگت بنائے گا پروردگار اس دنیا کے بعد، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اور بشیر ہوں تمہارے حق میں، یہ نذیر ہونا بھی تمہارے لیے تمہارے حق میں خیر ہے کہ سمجھ جاؤ، جو موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور بشیر ہوں ان کے لیے کہ جو اللہ کو ایک مان لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، خالص توحیدی بن جائے، شرک سے اپنے دامن ایمان کو بالکل پاک و صاف کر لیں، ان کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں وہ رہیں گے، اللہ کی آنکھ ہر وقت ان کو اپنی نگرانی میں رکھے گی، اور اس کے بعد ان کو پار اتار دے گی دنیا میں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی بادشاہی ان کے حصے کا ایک جز بنے گی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر کے اپنے کو آگ کا ایندھن بنانے والے ہیں۔ ان سے کہیے نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہر آن ہر لمحہ
خوشی میں ازدیاد ہے، صحت و تندرستی میں نکھار آئے گا، حسن و جمال کا کیا پوچھنا، اللہ سے ہم کلامی، پروردگار کا دیدار ہوگا، انبیاء سے ملاقاتیں، اور ان لوگوں کی جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے ان سے آنکھیں چھپی ہو جائیں گی۔ وہ بشیر ہوں۔ فرمایا یہ دو میرے فریضے ہیں، دونوں کو انجام دے رہا ہوں، اور اس کی بنیاد بات ایک ہی ہے کہ اسی کے اوپر ایک بات اس کا انحصار ہے کہ تم اللہ کی ایک مالک کی بندگی کرتے ہو یا پروردگار کے ساتھ تم نے اور شریک و سہیم ساجد بنا لیے ہیں، ان کی سیوا کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بس یہی ایک بات ہے، کائنات کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم میں دیکھ رہا ہوں، میری زندگی گزری ہے تمہارے ساتھ 50 سال ہو چکے ہیں، میں یہی بات دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں کے اوپر جانے کے بعد جب یہ سائی کرتے ہو، کسی چوکھٹ کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہو، کہیں بتائے بیان کرتے ہو، کہیں رونا ہے، کہیں تم طواف کر رہے ہو، کسی کی دعائی دے رہے ہو، کہیں بتائے، یہ تمہارا کام ہے۔ تم ان سے امید رکھتے ہو کہ خیر و شر ان کے اختیار میں ہے، تمہاری بگڑی بنائیں گے اور تمہاری گودوں کو بھر دیں گے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی تو شرک ہے، ان سے خوف کھاتے ہو، ان کی وہ عزت کرتے ہو جو اللہ کے لیے سزاوار ہے، یہ سب میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری اکثریت کے لیے کہ تمہارا یہ عالم ہے، اس شرک میں اس طرح سے شرابور ہو تو ایک کام کرو اپنے بھلے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اور استغفروا ربکم، پہلی چیز یہ ہے کہ جو تم نے کیا ہے اس کو غلط مانو، جو اب تک کرتے آئے ہو اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، اور اس پر شرمندہ اور پشیمان ہونے کے بعد معافی مانگو۔ یہ پہلا کام ہے جو تمہیں کرنا پڑے گا، چھوڑنا ہے لات و منات کے آستانوں کو جو ان سے تم نے خیالات وابستہ کر لیے ہیں، ان سے دستکش ہونا ہے۔ جو تم ان کے دروں کے اوپر جانے کے بعد نچھاور کرتے ہو اس سے باز تمہیں آنا ہے، اور دوسری بات ثم توبوا الیہ، پھر ان کے آستانوں کی طرف جانے کے بجائے پھر اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، پھر پلٹ کر آنا ہوگا مالک کی طرف۔ اور اس کے بعد جانتے ہو، تم سمجھتے ہو شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے اگر کہیں دینداری اور توحید کو مان لیں گے دنیا بالکل ہمارے لیے خشک ہو جائے گی، دنیا میں ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، پروردگار اس کو رد کرتا ہے۔ تم نے مالک کو کیا سمجھا ہے؟ پروردگار باغیوں اور ظالموں کو تو نوازے، اور کوئی مومن آنا چاہے تو پروردگار ہمیشہ کے لیے ہر مومن کے لیے راستہ بند کرتے۔ امتحان کی بات اور ہے، لیکن جب دیتا ہے تو مومنوں کو نوازتا ہے کہ کافر کیا اس کا مقابلہ کر پائیں گے۔ فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا، نبی صاحب نے یہ آ کر اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کہیں میں نے توحیدی راہ اختیار کر لی تو بھی یہ بادشاہی کے ٹھاٹ، یہ جو آج باپ دادا کی میراث ہم نے حاصل کی ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط خیال ہے، خام خیالی کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یمتعکم متاعا حسنا، تو مالک تمہیں عطا فرمائے گا متاع حسن، ایسی پونجی کہ جو خیر و خوبی کی باعث ہے۔ یہ متاع حسن ہے، متاع غرور ہوتی ہے جس میں تم آج مبتلا ہو۔ دولت تمہارے پاس ہے، دن رات تمہارے ٹھاٹ ہے، شان و شوکت ہے، مجھ تمہاری اونچی ہے، تمہارے ارد گرد چلنے والے حلقے کے حلقے ہوتے پرے کے پرے ہے غلاموں کے، تمہاری آنکھ کی پھٹی ذرا پھر جائے تو اس بات قسمتیں بن جاتی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ متاع ہے، یہ اس کے سے چمٹے بیٹھے ہو، یہی چیز اصلی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو متاع حسن نہیں ہے، یہ متاع غرور ہے، چند دنوں کے بعد یہ چڑھی ہوئی کمان اتر جائے گی، یہ دھارا یہ تھمے گا، اور یہ بہاروں کی سدانائی کے اوپر خلا کے وہ انگارے برسیں گے کہ جھرس جھرس ڈالیں گے۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم نے کہیں استغفار کر کے توبہ کر کے مالک کی طرف پلٹ آئے تو پروردگار تم کو اس دنیا میں نوازے گا، اور ایسی خیر و خوبی کہ تمہارے حق میں بھلائی ہی بھلائی ہے، الی اجل مسمى، اس مدت تک جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے تم کو دنیا دے گا، تمہارے پاس مال و دولت بھی ہوگی، طاقت و فراخی بھی ہوگی، افزائش ہوگی، ہر چیز میں مال میں نسل ہے، اور کوئی بندش نہیں ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور عطا فرمائے گا ہر زیادہ کرنے والے کو زیادہ، اور جو اللہ کی راہ میں جتنا بڑھ کر خلوص اور عمل کے ساتھ بڑھے گا مالک کی داد و دہش اسی کے مطابق اس کے اوپر آگے برسے۔ فرمایا یہ چیز دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ ایک بات شرک سے توبہ کرنے کے بعد
مالک کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ، ایک مالک تمہارا اکیلا ہے۔ یہ میری دعوت ہے، اسی کے لیے میں پوچھ کیا گیا ہوں، اسی کے لیے تم دیکھ رہے ہو۔ سال سے آتش دیر پا ہوں، صبح و شام میں نے ایک کر دیے ہیں، تمہاری ہر چیز سہتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، انگیز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بات میں نے کبھی بدلی ہے، کبھی ایک پیسے کا مطالبہ کیا ہے، ایک کوڑی تم سے چاہیے، یہ میرا فرض ہے، اور اسی میں تمہاری خیر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خیر کی راہ نہیں ہے۔ ورنہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ایسے سب پھرے ہو کہ خیر خواہ اور بدخواہ کو نہیں پہچانتے، اپنی یہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس میں تمیز تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اور تم میری بات کو سننے کے بعد نہ توبہ کرتے ہو، نہ استغفار کرتے ہو، نہ توبہ کرنے کو تیار ہو، وہی آستانے ہیں، وہی چوکھٹے ہیں، وہی دربار ہیں، وہی چڑھاوے ہیں، اور وہی بندگی کا مراسم ہے، تم اسی میں مبتلا رہو اور میری بات کو اس پادر ہوا سمجھو۔ تو اس کے بعد فَإِنِّي أَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، علیکم تمہارے خلاف، عذاب یوم کبیر، کہ ایسا دن اس دنیا میں بھی آئے گا، آخرت کی بات کو چھوڑ دو، وہ تو ہے ہی مشکلوں کے لیے، اس دنیا میں بھی ایسا دن آئے گا کہ اللہ کا عذاب برسے گا، تحت نحت کرے گا، تلملا جاؤ گے، لیکن کچھ نہ کرو، اس لیے کہ تم بچ کے جاؤ گے۔ اگر یہاں نہ بھی آئے، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، صرف آخری امت کے آخری اصحاب کے اوپر، آخری جو افراد ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے اتمام حجت کے بعد، ورنہ سینکڑوں سال سے بڑی بڑی امتیں ہیں، گمراہ امتیں، کہ وہ چھوٹ جاتی ہیں، سردار سرداری کرتے آئے اور دندناتے رہے، سنگھاسن میں بیٹھے ہوئے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد لیکن وہ ماری جاتی ہے وہ قوم جب اللہ کا نوشتہ پورا ہو جاتا ہے، اور جب اس وقت عذاب آتا ہے دنیا میں، یہ قومیں جو برباد ہوئی ہیں اس کے آخری لوگ برباد ہوئے ہیں۔ حضرت نوح 950 سال تک دعوت دیتے رہے، کتنے ہیں اس راستے میں نکل گئے ہوں گے سردار، اور ان پر کچھ نہیں ہوا، لیکن جو رہ گئے تھے اس زمانے میں عذاب کے وقت، ان میں سے ایک نہ بچا۔ فرمایا اگر بفرض محال تم نے دیکھا ہے باپ دادا تمہارے گزر گئے، پشتیں گزر گئی ہیں، کچھ پر کچھ نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا، تمہارا یہ خیال ہو کہ یہ عذاب کا ڈراوا خالی ایک ڈرانے کی بات ہے، وہ بچ گئے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے، فرمایا یہاں اگر بچ بھی جاؤ ان کی طرح سے تو وہ بھی نہیں بچے، الی اللہ مرجعکم، تو آخر کار جانا تو اسی کے پاس ہے۔ یہاں عذاب سے بچ کر نکل گئے ہو، لیکن وہ جو اس کے بعد فیصلے کا عذاب اس کا ہوگا، اس سے کیسے بچو گے؟ جانا تو وہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، تم کو، تمہارے بڑوں کو، تمہارے طاقتور سے طاقتور شخص کو وہ جو پکڑے گا تو اس کے بعد وہ پوری طرح سے اس کا بدلہ چکا کر رہے گا، ہر بات پر قادر ہے وہ۔ اب کچھ سرداروں کا معاملہ جو ایک حد تک کچھ متاثر ہو گئے تھے، لیکن وہ ان کی جو دماغ کے اندر کی سرداری کا غرور تھا، جو لوگوں کے اندر ان کا ایک مقام تھا، اس کی وجہ سے آگے بڑھنے سے گریزا تھا۔ ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، الا سن رکھو انہم، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں یسنون صدورہم، جو دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں نبی سے، یا بعض نے کہا ہے کہ اللہ سے اپنے کو چھپا لیں، کہ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، قریش مکہ کے بڑے سے بڑے سردار ہوں، وہ بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ برابر کیا اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے برابر کے لوگ ہیں، اور آ رہے ہیں، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تقریر کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے کو سمجھا رہے ہیں، اب اس خیال سے کہ جائیں بھی کہیں ہم سے بھی وہی بات نہ کہیں، اور اس طرح سے ہماری سستی ہوگی اور ہمیں برا ہوگے، نہ سنو گے، یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور مالک کو خبر نہیں ہوگی، یہ بات ایسی ہے، یہ بالکل بیجا بات ہے، پروردگار کو ہر بات خبر ہے۔ فرمایا مالک کا عالم یہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا تم بھاگتے ہو اس بات سے، کیسے ناشکرے نابکار ہو، آخر کھاتے ہو، تم کھاتے ہو، تمہارے بال بچے کھاتے ہیں، تمہارے غلام، تمہارے جانور کھاتے ہیں، آخر سب کو رزق ملتا ہے نہیں، اسی کا کھاتے ہو، اور اس کے بعد اس کی بات سننے سے ایسا قدرت ہے، جس ذات کا عالم یہ ہو کہ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقہا،
مگر اس کا رزق مالک کے اوپر ہے، مالک پہنچاتا ہے، چاہے وہ پتھر کی تہ میں کوئی ایک ناچیز کیڑا ہو اور یا فضاؤں میں اڑنے والا ایک پتنگا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس مالک کے علم نہ ہو، مالک وہاں اس کو پہنچاتا ہے۔ اور تم کو ایک جاہلو، ایک نامرادو، دولت کی گرمی میں ہینڈتے پھرتے ہو اور تم اس طرح سے مالک سے سلوک کرتے ہو، آخر تمہارے پاس جو رزق ہے وہ اسی کا دیا ہوا تو ہے۔ مالک کی علم کا، اس کی باخبری کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک چیز جس کو رزق چاہیے ساری کائنات میں، وہ کوئی جگہ ہو، کوئی چیز ہو، پروردگار کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور پروردگار جانتا ہے ہر چیز کا جہاں اس کا ٹھکانہ ہے دنیا میں، وہ مستودعها، اور جہاں وہ ودیعت کی جائے گی امانت کے طور پر، وہ مرنے کے بعد جہاں رکھا جائے گا۔ فرمایا اس طرح سے پروردگار کو ایک ایک چیز معلوم ہے، ایک ایک اس کا جز جو بکھر جائے گا زمین کے کھانے کے بعد، وہ تو پروردگار کو خبر ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ اور صرف یہ خبر نہیں، کل فی کتاب مبین، ہر چیز مالک کی لکھی ہوئی کتاب پر کھلی کتاب ہے۔ پروردگار نے ہر چیز کو اپنے رجسٹر میں لکھوا رکھا ہے، اس کے علم کا عالم یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ ہوشیاری برتتے ہو کہ اس کی بات سے بھاگتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کو خبر نہیں ہے اور کوئی وبال تمہاری اس روش کا تمہارے اوپر آتے نہ رہے گا۔ یہ اس کے علم کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا خود اپنی حالت پہچان، تم نے اپنے کو شتر بے مہار سمجھ لیا ہے، تم نے سمجھتے ہو کہ جنگلی جانور ہو کہ جس درخت کے پتوں کو چاہو کھاؤ، جس کھیتی میں چاہے وہ مارتے پھرو۔ تمہارے سامنے خالی دو چیزیں ہیں، تمہارا پیٹ ہے، تمہاری شرمگاہ ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نہ سوچ بچار کا موقع ہے، نہ کسی اور طرف پر نگاہ دینا، اور کرو کہ مالک نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو کیوں بنایا ہے۔ فرمایا وہ الذی، جس علم کی یہ داستان بیان ہو رہی ہے، وہ الذی، وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، اس نے ان آسمانوں کو تخلیق بخشی ہے، والارض، یہ زمین جس پر چلتے پھرتے ہو، یہ زمین اس کی بنائی ہوئی ہے، فی ستۃ ایام۔ فرمایا یوں کھلاڑی کی کھیل کی طرح سے نہیں کہ ایک ہاتھ سے گھراندا بناتا ہے، ایک ٹھوکر سے مٹا دیتا ہے، اس کے اندر کوئی دیدہ ریزی نہیں ہوتی، کوئی اہتمام، کوئی انسلام نہیں ہوتا، کوئی مقصدیت نہیں ہوتی، کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ پروردگار چاہتا کن سے کرتا ہے کائنات کو بناتا، لیکن اتنا اہتمام کیا ہے کہ پروردگار نے 6 دن چاہے وہ اس دن کی وقت میرت کو 1 دن یا 1000 سال کی برابر دی ہو، بہرحال مالک نے انتہائی اہتمام کے ساتھ، وہ اس مقصدیت کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ 6 دن میں بنایا ہے۔ پروردگار نے اس کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے اہتمام اور خصوصیت پر بیان فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو تخلیق بخشی، زمین کو تخلیق بخشی 6 دن کے اندر اہتمام کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ آسمان نہیں تھے، یہ زمین کا وجود نہیں تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو آج آسمان پر منتقل کر دیا اس نے، وہ پہلے پانی کے اوپر تھا۔ فرمایا یہ پوری کائنات کی تخلیق کا باعث صرف تم، مالک نے تمہارے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے یہ پوری آزمائش کا یہ پیدا فرمائی ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے تاکہ تم کو آزمائے، یہ پوری مالک نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ اس لیے تاکہ تم کو آزمائے، تم کو بلا میں ڈالے، تمہارا امتحان لے، ایکم، کہ تم میں کون ایسا ہے جو احسن عملا، کہ جو صحیح معنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ اور نیک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اعمال میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ بس سب سے بڑا عمل۔ اس کے بعد نماز روزہ بتایا آپ نے، نماز ہے، فرض نماز، پھر زکوٰۃ مفروضہ، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، یہ بتایا۔ لیکن سب سے پہلے عمل جو ہے احسن عمل، آپ نے فرمایا، بخاری کی 2 روایتوں میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک اور، دونوں روایتوں میں آتا ہے کتاب الایمان کے اندر، کہ یہ اور بھی کتنی روایتیں ہیں اس کے اندر، یہ پورا سب سے اچھا عمل کون ہے؟ فرمایا کہ احسن عمل ہے وہ یہ ہے کہ اعبد اللہ، یہ اللہ کو، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ فرمایا تم کو دیکھ ایکم احسن عملا، کون ہے جو یہ عمل کرے؟
اس عمل کے لیے، خالی توحید کے لیے پروردگار فرماتا ہے میں نے اتنا انتظام کیا ہے، اتنی مشیت کے کام لانے کے بعد 6 دن کے اندر اس طرح سے آسمانوں اور زمینوں کو میں نے تخلیق بخشی ہے، صرف اس کام سے تم کو آزمائے، انسانوں کو لہائے سرسبد ہو، اس کائنات کے ساری کائنات تمہاری دیکھ بھال میں اور تمہاری خدمت میں لگا دی ہے اس نے۔ اسی لیے جگہ جگہ پہ قرآن میں آیا ہے، سورہ الذاریات کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ نون ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی وجہ سے یہ کر گئی ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے کے بعد صرف ایک غرض رکھی ہے، اور وہ غرض یہ ہے کسی اور غرض کے تحت میں نے ان کو نہیں بنایا۔ ایک غرض ہے لیعبدونی، یہ صرف میری بندگی کرے، صرف توحید کے ماننے والے ہوں، شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ پروردگار تخلیق کائنات بتاتا ہے تمہارے امتحان کے لیے، اور تمہارا امتحان جو ایک پروردگار تخلیق کائنات بتاتا ہے تمہارے امتحان کے لیے، اور تمہارا امتحان جو ایک چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ تم توحیدی ہو یا مشرک ہو، بس، اور کوئی تمہارا امتحان۔ یہ مشرکوں کو نمازیں پڑھوانے والوں کو سوچنے کا موقع ہے کہ یہ آسن و عمل کو چھوڑ کر سب سے بڑا ہے ایمان، اس کے بعد جب ایمان کوئی لے آئے اس کے بعد پھر دوسرا عمل ہے وہ نماز روزہ ہے۔ اب ایمان نہ ہو تو نماز روزے کی کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح سے پروردگار نے کائنات کی تخلیق کا باعث اور انسان کی پیدائش اور اس سے کیا مطالبہ ہے وہ ایک مطالبہ کس مختصر طریقے بیان فرما دیا کہ دیکھو کتنی اس کے لیے اہتمام کیا ہے ہم نے۔ ایک کام کے لیے ہم نے اسے چراگاہ نہیں بنایا ہے، یہ تمہاری کوئی گھومنے پھرنے کی تفریح نہیں ہے کہ جہاں چاہو مارتے پھرو اور جس گھر میں چاہو اپنا رات گزار دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے جسے آج دنیا نے سمجھ لیا ہے۔ اور جو بھی چند دن پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے ان جانوروں کو، جو سب دنیا کی سب سے زیادہ متمدن شہر کے رہنے والے ہیں، کہ ان جانوروں کے بل سے اندھیرا ہوا ہے، قانون کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے، تو ظالم کتنے ڈاکو، کیسے چور، کیسے بدماش، کیسے ظالم بن گئے ہیں ایک چند گھنٹوں کے لیے۔ تو یہ مالک کے یہاں جو بات ہے، فرمایا ہم نے تم کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو خالص توحید کے لیے، مالک کی بندگی کرو، مالک کی بات کو مانو، اس کی اطاعت کیشی کی روش اختیار کرو، اس لیے فرمایا کتنی صاف بات۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ظالم اپنے کو شتر بے مہار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس کھائیں چراگاہ ہیں، دن رات کبھی خیال نہیں آتا کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، کیا کرتا ہے، اپنے انجام سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ حالانکہ ہم نے اس لیے بنایا ہے، اور جب یہ دن ہے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امتحان تو یہاں ہے، لیکن امتحان کا نتیجہ کس نے دیکھا ہے؟ یہاں تو الٹا نتیجہ دیکھتے ہیں دنیا والے، ایک ظالم، ایک جابر آتا ہے، لوگوں کی عصمتوں کو پامال کرتا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑتا ہے، ان کے خون سے زمین کو رنگ دیتا ہے، ظلم و جور کی انتہا کر دیتا ہے، دنیا میں انداتا کہلاتا ہے، ہز میجسٹی اس کا نام ہوتا ہے، آنریبل سے رائٹ آنریبل سے خطاب کیا جاتا ہے، زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، مر جاتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر گہرا لگا دیا جاتا ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ بابا قوم ہو جاتا ہے۔ کیا ملا اس کو؟ کہاں انصاف ہوا؟ مالک نے کیا آزمایا؟ آزمائش کا کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے، نتیجہ جب یہاں نہیں نکل رہا ہے، نیکوکاروں کو دیکھا ہے، اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، چلو اس زمانے میں نہیں، پہلے گزرے، تکلیفیں اٹھائی ہے، مصیبتیں، صحابہ نے کتنی مصیبتیں سہی ہیں، اسی میں شہید ہو گئے حضرت پورا خاندان، حضرت یاسر کا خود شہید ہو گئے مکے کے اندر، غلامی کی زندگی ان کی بیوی کی تھی، حضرت سمیہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے عبداللہ کو شہید کر ڈالا گیا، بتاؤ انہیں کیا ملا ہے؟ امتحان کر دی، جان لگا دی، حالانکہ مالک نے امتحان کے لیے پیدا کیا اس کائنات میں، تو بتاؤ نتیجہ کہاں آیا؟ اس کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے، کوئی دن ہونا چاہیے کہ جب امتحان کے بعد نتیجہ وہ آئے سامنے۔ جب اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کون ہے جس نے کہ حسن عمل کیا اور کون بدعمل ہے، فرمایا تم دیکھتے ہو نہیں ہوتا، تو اس کا دن کوئی ہونا چاہیے۔ اسی ایک بات سے پروردگار آخرت کی اس بات فرماتا ہے، فرمایا کتنی صاف بات ہے، ہر سمجھدار کو سمجھ لینا چاہیے، باقی جن کے دماغ میں خناس ہے ان مشرکوں کے،
جب یہی بات آپ اس انداز سے کہتے ہیں یہاں تک تو چلتے ہیں ٹھیک مانا، لیکن جب یہی بات کہتے ہیں آپ کہ وَلَئِن قُلْتَ کہ لوگوں اس کے بعد یہ آزمائش گاہ ہے، آزمائش گاہ میں نتیجہ نہیں سنایا جاتا ہے، امتحان کا ہے، امتحان کے حال کے اندر اس کے نمبر نہیں بتائے جاتے ہیں، یہ تو اس کا دن دوسرا آتا ہے کہ کون جیت، کون کامیاب، کون ناکام ہے، اور یہی بات جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ضرور آئے گا، نتیجہ بھی شائع ہوگا۔ تب میں کیا انکم مبعوثون، جب آپ ان سے کہتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تم کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے گا بعد موت، مرے پیچھے جب سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تب اس کا نتیجہ آئے گا، جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ ان سے کہتے ہیں تو بات مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے، جب ہم آزمائش کے امتحان کے موقع پہ تھے تو نتیجے کے دن جب آئے گا بالکل مان لیتے کہ ہاں سب آنا چاہیے، جہاں یمین کو معلوم ہوا۔ فرمایا جب آپ وہی بات بدیہی بات کہتے ہیں، دلیل سے وہی ایک بات نکلتی ہے، لیکن ظالموں کو وہی چرخ جاتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر قیامت آئے گی، پھر جیتنے والے جیتیں گے، ہارنے والے ایسے ہاریں گے کہ سر نہ اٹھا سکیں گے، جو آپ یہ بات کہتے ہیں تو ایک دم سے چڑھ جاتے ہیں کہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہی کافر جو یہاں تک سیدھے چلے آ رہے ہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کافر ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو آپ کی زبان کی لسانی ہے، یہ جادوگری ہے، آپ ایسی بات کہتے ہیں، یہ بات خالی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں عوام کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کہ خالی یہ تو یہ شاعری کر رہے ہیں، جادوگر ہیں، ایسی بات کہتے ہیں۔ فرمایا بالکل دلیل و برہان سے ایک ہی بات سمجھو، اس کے علاوہ کوئی کیا نکالنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ظالم ایسے حد درم ہے کہ بات ماننے سے انکار کرتے سے بات انکار نہیں کرتے، دوسروں کو بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس مزے سے کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ جو ہم اخرنا ہم نے مؤخر کر دیا ہے ان سے عذاب، آپ کے انکار کے، آپ کا انکار کر رہے ہیں 10-12 سال سے، اور عذاب آپ ڈراتے ان کو دور ہیں، لیکن 10 سال سے عذاب ان پر نہیں آیا ہے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال جاگزی ہو گیا ہے کہ عذاب وغیرہ کی باتیں خالی مصنوعی ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ اگر ہم ان سے مؤخر کر دے عذاب، اس کے یہ مستحق ہے الی امت، امت کو جو اصلی معنی میں یہاں آیا ہے معنی مدت، امت کے معنی گروہ بھی ہوتے ہیں لیکن اصلی معنی لفظی معنی اس کے ہیں ایک مدت، الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت کے لیے، تو اس کے بعد پھر ہنسی اڑاتے ہیں، آپ کو بھی مزہ کتنا اڑانے میں ان کا زور ہے۔ لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بالضرور یہ کہنے لگتے ہیں ما يَحْبِسُ، کہ وہ 10 سال سے اس عذاب کا ڈراوا آپ دیتے آئے ہیں، آخر کس نے اس کو باندھ رکھا ہے؟ وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ جہاز چل چکا ہے، ساحل پر پہنچ کر لنگر انداز کبھی تو ہوگا، آخر کیوں نہیں ہوتا؟ گویا یہ انکار کرنے کے لیے ان کو یہ سوچتی ہے، یہ لوگ جو مترفین ہوتے ہیں، مزے میں پڑے ہوتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی اکثریت ایسی تھی، تو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہماری حالت دیکھو، ہمارے وسائل دیکھو، ہماری فراخی، ہماری وسعت کا کیا حال ہے، ایک اپنی حالت، اور اس کے بعد مقابلہ کرو، تو بتاؤ تم سچے ہو یا ہم؟ اگر تم سچے ہوتے تو تم ہوتے ہمارے سردار، ہم سچے ہیں، باپ دادا ہمارے سچے تھے، اس لیے ہم بادشاہی کے سنگھاسن پر بیٹھے اس سے پہلے بھی اور آج بھی، ہم حق پہ ہیں یا تم کسی کے لیے۔ فرمایا اس کے بعد اپنی اس دنیا کے اندر ایسے شیر ہیں کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کس نے اسے روک رکھا ہے انکار کرنے کے لیے اور مذاق اور استہزاء کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی جھوٹ ہے جو ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس درمیان اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو درست کر لیتے اور اپنے لیے بچاؤ کا انتظام کر لیتے، لیکن یہ سرکرے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہے۔ اللہ، لیکن یہ سن رکھے کان کھول کر، یوم یاتیہم، اس عذاب کے لیے جلدی بچاتے ہیں، انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کیوں نہیں لے آتے؟ فرمایا کہ جس دن وہ عذاب آئے گا اس دنیا کے اندر ان کے اوپر، تو لیس مصروفا عنہم، تو کوئی صرف کرنے والا، کوئی ہٹا دینے والا نہیں ہوگا ان سے۔ جن باباؤں اور حضرات کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وقت پر کام آئیں گے، فرمایا کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ یہ خود ہٹا سکیں گے اپنی طاقت سے، اور نہ ان کے کوئی بزرگ اور ان کے بابا اور ان کے حضرات اور ان کے معبودان باطل ان کے دیوتا لوگ۔ وحاق بہم،
اور ان کو اپنے کردار میں لے لے گا، یہ بھنور میں پھنس جائیں گے۔ ما کانوا بہ یستہزئون، اسی عذاب کے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی عذاب ان کو ایسا اپنے کردار میں لے گا، ایسے بھنور میں عذاب کی بھنور میں پھنسیں گے کہ تلپٹ اطلاع میں مبتلا ہونے کے بعد تلپٹ ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو منا رحمہ، اپنی طرف سے رحمت دیں اس کو، دنیا میں فراخی دیں، صحت دے، تندرستی دے، بڑائی اور کرسی دے، اقتدار دے، تو ثم نزعنا منہ، اور پھر ہم نزا کر لیں، کھینچ لیں اس کو، اور پھر نہ اس کی فراخی رہ جائے، دولت رہے، نہ اقتدار رہے، نہ کرسی کے پائے بھی ٹوٹ جائے اور ہفتے بھی نظر آئے۔ فرمایا اگر یہ ہو جائے تو یہ کافر انسان، اس میں جہاں ذکر آتا ہے مومنوں پر ہی، آخر میں استثناء ہوتا ہے، یہ انسان عام فطرت کی ہے، یہ دنیا دار، یہ کافر و مشرک، یہ ملحد، یہ شرابی اور یہ زانی، یہ غیر اللہ کو پکارنے والا اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہے۔ فرمایا اگر ایسے شخص کو اپنی طرف سے ہم کوئی فراخی، کوئی رحمت دیں اور نوازیں اور پھر اس سے چھین لیں تو انہ لیئوس کفور، تو یہ شخص، یہ نابکار، لیئوس، ایسا جگہ ڈال دیتا ہے، دل ہار جاتا ہے، مایوس، بالکل مایوس ہو کے رہتا ہے، اور کفور، انتہائی ناشکرا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور دبا درازیاں کرتا ہے کہ بس ایک ہی ہم رہ گئے ہیں، دراز دستی قاتل کے امتحان کے لیے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو مصیبت آتی ہے تو ہماری اس کو بس، اگر سیاحت کی نظر نہیں ہے تو بجلی کا ڈر رہتا ہے ہمارے اوپر، بس ہم ہی ایک رہ گئے ہیں۔ فرمایا پھر ناشکرا اس نعمت کو بھول جاتا ہے، احسان کے زمانے کو بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ کے خلاف زبان اور لان نکاس کرتا ہے، ٹکڑے لے کر روتا ہے۔ یہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اب اس کے بعد اگر پھر اس کو چکھا دیں نامہ، نعمتوں کا سابقہ پیش آ جائے، بعد ذرا مست، یہ دیکھ چکا ہے اتار چڑھاؤ، اس کے بعد اس تکلیف اور اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہلے پہنچی تھی، اور پھر ہم فراخی کا دور میں آئے۔ فرمایا یہ نہیں کہ اب احسان مند ہو جائے، پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہوا، اب تجربے سے چوٹ کھانے کے بعد کچھ نرم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، یہ کافر و مشرک، یہ دنیا دار پھر بھی نرم نہ پڑے گا، اور اگر اس کو پھر مل گیا تو اس کے بعد کہے گا لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور ایسا کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ وَالنِّی، کیا کہنے ہیں، وہ دور گیا، قصہ ماضی ہو گیا، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اس کے بعد پھر تنتنے کے ساتھ پھر فخر و ناز کا رویہ اختیار کرے گا، اور پھر زمین کے اندر دندنائے گا ایسا کہ اس کے سینے، دھرتی کے سینے کو وہ دہلا دہلا دے، اور آسمان کی بلندیوں تک اپنے سر کو پہنچا دے، سینہ پھیل۔ فرمایا یہ ہو جائے گا، پھر دیوانہ ہو کر سرمستوں کی طرح باورا بن کر تکبر اور غرور کے اندر فخر و ناز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ عام انسان کا یہی عالم ہے، دنیا دار جو ہماری بات نہیں سنتا۔ ہاں الذین صبروا وعملوا الصالحات، یہاں صبرو کو ایمان کی جگہ پر گویا صبر لایا، اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ ایمان اور صبر مترادف الفاظ تھے۔ ایمان لانے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ پھر اس کا گہوارہ خود آتش کا دعوت ہوتا ہے۔ آج کل کا ایسا معاملہ نہیں کہ یہ جو مسلمان نام کی امت ہے، اس کے اندر کوئی صحیح مانو ایمان لے آئے تب بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، چلو دماغ میں کوئی ہو گئے، بھابی ہو گئے، کوئی بات کہتی اسے ٹال دیتے۔ لیکن اس زمانے میں جب ہر طرف اقتدار ہو، کفر و باطل کے ہاتھ میں، دولت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، باپ دادا سے لگاؤ ان کے پاس، تاریخ سے وابستگی ایسی، اس کے اوپر فخر و ناز ان کے اوپر، ایک سرمایہ افتخار ہے ان کا، شرک کفر، باپ دادا گرید۔ اب اس کے اندر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لاتے ہی گویا صبر کی منزلیں شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر بجائے اس کے کہ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہوتا، صبر۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد صبر کی بھٹیوں میں دبائے گئے ہیں، دن رات ان کی زندگی جو ہے اجیرن کر ڈالی گئی ہے، صبح و شام ان کے ہلا مارے گئے ہیں، اور یہی وہاں کیفیت تھی۔ ہاں یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے ساتھ ہیں، یہ دیکھنے میں غلام ہوں، پریشان منہ ہوں، یہ گردآلود ان کے بدن ہوں، ان کے پیٹ پٹکے ہوئے ہوں، ان کے پیروں میں جوتیاں نہ ہوں، لیکن ہیں تو یہ ایمان کی اس وادی سے گزرے ہیں، وہ وادی
جو شولوں کا مسکن ہے، جس کے اندر اذیتیں آواز دیتی ہیں، دعوت بھری پوری طرح سے بھری پوری وادی ہے، اس کے اندر سے یہ لوگ گزرے ہیں ایمان کی اس وادی سے، جہاں ہر کام کے اوپر صبر کی قیارہ ممکن نہیں ہوتا، فرمایا اس جگہ سے گزر گئے ہیں۔ باقی یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ صبر کرنے والے، حالات ان کے اوپر اتار چڑھاؤ کیسے آئے ہیں، مد و جلد کا انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے۔ ان کو اگر ریت پر لٹایا گیا ہے اور سینے پر پتھر رکھ دیا گیا ہے، کہا ہے کہو ہمارے پرماتماؤں کی تعریف میں ایک کلمہ بھی کبھی بھی زبان پر تمہارے باطل پرماتماؤں کے تعریف پر ٹوٹتی نہیں ہے۔ ان کے گلے میں رسیاں باندھی گئی ہوں، ان کو انگاروں کو لٹایا گیا ہو اور ان کو بھی نہ کروٹ نہ بدلنے پائے، پیر رکھ دیا گیا ہو، ان کے سینے کے اوپر سل رکھ دی گئی ہو، تب بھی نہیں مانے ہیں۔ ان کو نیزوں کا ڈراوا دیا گیا ہو اور آخر کار نیزہ مارنے کے بعد شہید کر دیا گیا ہو ایک خاتون کو، لیکن وہ جو صبر کی وادی سے گزرنے کے بعد سرخرو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین میں جو ایک پہلی خاتون ہے کہ جس کے خون نے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، یہ صبر کی وادیوں سے گزرنے والے، وہ عامل الصالحات، یہ نہیں کہ اس سے گزرنے کے بعد سمجھے کہ بس اب سفل ہو گئے، اب کچھ نہیں کرنا، فرمایا اس کے بعد اللہ کی بندگی میں اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ ہیں انتخاب ہیں، وہ ان دنیا داروں میں، ان عام انسانوں میں شامل نہیں ہے، یہ بالکل الگ لوگ ہیں۔ یہ تو خالی ممیز ہے ساری کائنات سے، یہ لوگ، یہ صابر، یہ ایماندار، ان کا مرتبہ بھی ہے، ان کے لیے اللہ کا غضب ہے، اس سے پہلے والوں کے لیے ان کا ہے اولئک لہم مغفرہ، یہ انسان ہیں، ان کی بھول چوک بھی ہوگی، جب تک ان کے سامنے بات نہیں آئی تھی اس سے پہلے بے حساب، اور آج آ گئی ہے اس کے بعد بھی ان سے لغزش ہو سکتی ہے، تو وہ ان کے لیے مالک کا وعدہ ہے کہ ان سے کوئی بات کچھ نہیں ہے، نہ پرانی باتوں کی نہ ایمان کے بعد کی، ان کی ساری بھولیں معاف، ان کی ساری باتیں پروردگار فراموش کر دے گا جو ان کے خلاف آ سکتی ہیں، وہ اجر کبیر، اور ان کو بدلہ کبیر، بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ وہ مالک جو زمین اور آسمان کی ساری نعمتوں کے متعلق یہ کہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی شخص ایک انگلی ڈالے یا سوئی کی ایک نوک سمندر میں ڈالنے کے بعد واپس لائے، تو جو دنیا کی مثال ایسی ہے جو سوئی کی نوک کے اندر جو پانی لگا رہ گیا، یہ سمجھو دنیا ہے، اور باقی آخرت۔ جس کا کہنا یہ ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر مالک کو یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی باحثیت مالک کو نظر آتی تو پروردگار اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اپنے کافر گالی دینے والے کو ایک قطرے آب بھی نہیں جاتا، لیکن چونکہ اس کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مالک کی نگاہ میں اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے، جب وہ کہے کہ ان کو اجر کبیر، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ جو ساری دنیا اور دنیا میں ہے اس کو کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر ہے کہ نہیں ہے، اور جو وہ خود کہے اجر عظیم یا اجر کبیر، تو اندازہ لگائیے کہ انسانی ذہن وہاں کیا پہنچ نہیں سکتا، ادراک نہیں کرتا اس کو انسان۔ اسی لیے کہا ہے کہ عادت کو عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جن کی خوبیوں کی بھنک اس کا نظارہ کسی آنکھ نے نہیں کیا، اور وہ میں نے تیار کر رکھا ہے کہ اس کی خوبیوں کی بھنک کسی کان میں نہیں پڑی، اور یہ کیا کان میں پڑنا تو اور رہا، کسی کے دل کے اندر اس کے خیال کا پرتو نہیں پڑ پایا ہے۔ اور اگر تم میری اس بات کی جو میری زبان میں ہے، تم اگر اللہ کی زبان میں اللہ کے کلام سے تصدیق چاہتے ہو تو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت پڑھو، فلا تعلم نفس، تو کوئی نفس بھی نہیں جانتا، ما اخفی لہم، کہ انسانوں کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے عمل کا، یہ خالص اللہ کی بخشش ہے، ورنہ عمل کیا، کس کا عمل جنت کے لیے ہو سکتا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عالم ہے کہ وہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، اس کی کیا انتہا ہوگی کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جو سختیاں ہو رہی ہیں قوم کی طرف سے، جن کی عشرت گاہوں کے اندر یہ آواز توحید کی اور آخرت کی آواز ان کے سارے مدوں کی کیا کر رہی ہے، ان کی محفلیں ہے کہ آگ ببولا ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، شخص نے جان ذیق میں ڈال دی ہے، 10 سال سے نہ زندگی کا کچھ سکھ باقی نہیں،
جب یہ معلوم ہو ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری ہر بات کے اوپر ہرگیری کرتی ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، گالیاں دو اور بات ہے لیکن بات کہتی ہے، اور کچھ لوگ ماننے والے بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ان کی تھیوریوں کے اوپر ان کے ماتھوں پر کیسے بل پڑتے ہوں گے ان اقتدار والوں کے، جن کے دولت ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ اور وہ دھاندلی رشوت کیا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اب مالک اطمینان دلاتا ہے اور اس پہلو میں یہ نبی صاحب سے کہہ کے گویا ان کفار و مشرکین کو اس قابل اللہ نہیں سمجھتا کہ ان سے براہ راست مخاطب، اس لیے دوسرے پیرائے میں جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہے وہ اپنے بیٹے سے ایسا ناراض ہے کہ بات کرنی ہر انتہا غصے میں، تو اپنی بیوی یا کسی اور سے کوئی بات کہتا ہے، اس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں، اس کے لیے ایسے سختی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ براہ راست کچھ نہ۔ اسی طرح سے پروردگار کا یہ قاعدہ ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ کر کسی اور کے اوپر رکھ کر وہ ایسی بات فلال لگا، تو یہ بھی کیا ممکن ہے کہ تارکن کہ آپ چھوڑ کے بعد ما یوحا الیک وہ دعوت کی وہ چیزیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ ان کے خالص شفقتوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر، ان کے مدوں کے اس حالت میں جب یہ بالکل سرشار ہوں اس وقت بھی یہی بات اٹھاؤ کہ خوشی یہ نہیں ہے، یہ خوشی تو رات کے اندھیرے کے ساتھ غائب ہو جائے گی اور سب کے وقت وہ تلخی ہوگی کہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور اس کے بعد جو تلخی آنے والی ہے جہنم کے چولوں کی شکل میں وہ جلس دے گی، جلا دے گی۔ اور یہ بات کہنا آج اس معاشرے میں جس کے اندر یہ سختی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گردہ تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نبی نے اس طرح سے ایسے ماحول کے اندر یوں کہا ہے اور کھول کر بیان کر دیا جو آج تک قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی بات ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحا الیک، بعض وہ چیزیں کہ جو آپ کو بھیجا گیا ہے جن کو پوری طرح سے واضح کرنے کے لیے وظائف کی صدرک، اور ان کے کہنے، ان کی گالیوں سے، ان کے استہزاء، ان کے تمسخر اور ان کی پھپتیوں سے آپ پریشان ہو کر کبھی یہ سوچنے لگے، دل آپ کا تنگ ہو، یہ بات کہوں گا تو کون مانے گا، آج یہ کون عمل کرے گا جب بات نہیں سنتے، یہ بات کہوں گا تو یہ ان کا ریئیکشن ہوگا، یہ رد عمل ہوگا ان کا، یہ بات کہتے کبھی آپ کے دل میں یہ ہو جائے، یہ کبھی آ سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ظالم ان کو بتایا جا رہا ہے تم کس قدر ذلیل ضدی لوگ ہو کہ اپنے مالک کے ایک کلام جو تمہارے خیر خائی کے لیے آیا ہے تم اس کے در پہ ہو اور اس کو روکنا چاہتے ہو، نبی کو کہنے نہیں دیتے۔ فرمایا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بعض وہ باتیں چھوڑ دیں جس کی وحی کی گئی، حکم دیا گیا ہے کہ آپ دنیا والوں تک پہنچائے، وہ ذائقم کی صدرک، اور آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو، یہ بات کہوں گا تو یہ شدید قسم کا رد عمل ہوگا۔ ایقولو، اور اس بات سے کہ وہ ظالم کہتے ہیں کہ آپ کیا ڈراوے دیتے ہیں، کیا ہم کو آخرت کا دھمکیاں دیتے ہیں، جہنم کی آگ کیا ہے، ہم کیا اس کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کامیابی اور آپ کے ساتھی یہ جیتیں گے اور ہم ہار جائیں گے، خالی جھوٹی باتیں ہیں، دلیل ایک آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم یہاں بھی بادشاہی کے تخت پر بیٹھے ہیں، کچھ سمجھ کے ہمیں یہ دیا گیا ہے، ہم میں خیر نہ ہوتی، ہمارے اندر اس کی صلاحیت نہ ہوتی، ہم اس کے مستحق نہ ہوتے تو آج ہم کو آپ کے سروں پر سوار ہوتے، جس کو چاہیں چٹکیوں میں اس کو دلیل کر ڈالیں، مارے پیٹے اور دیش نکالا دے دیں، جس کو چاہے ہمارے اختیار میں سب کچھ نہیں کر پاتے، آپ زبان کی ضرورت تیز ہے لیکن بات اثر آپ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے ساتھ۔ تو یہ بات کبھی ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا وہ کہہ رہے دلیل سے، دلیل تو یہ ہے کہ ہم جیتے اور آپ ہارے، اور آپ کہہ رہے نہیں کل تم ہار جاؤ گے، کوئی بات ہو، کوئی دلیل لائیے۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھیے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عزت والے ہیں، اپنے مالک کی نگاہ میں محبوب ہے تو بہرحال کچھ ہونا چاہیے، کوئی ثبوت دیجیے۔ لولا انزل علیہ کنز، ہماری چرونیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے خزانے معمور ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، خزانہ آپ کے پاس بھی ہوتا، اپنے ساتھی نچھاور کرتے۔ یہ بلال گھومے جا رہے ہیں کرکٹ کھاتے ہوئے، یہ عمار کا یہی حال ہے، یہ خباب کا حال ہے، یہ اتنے غلامی میں آپ کے جاننے والے اور آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے، خود یہ حال ہے، تنگی آپ کے گھر میں، ان کے گھر میں۔ تو اگر کہتے ہیں ثبوت کیا ہے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کے دل کو پریشان کرنے کے لیے
اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کامیاب اور صحیح معنوں میں عزت والے وہ ہیں، آپ نہیں۔ تو یہ مطالبے آپ سے کرتے ہیں کہ انزل علیہ کنز، کہ اگر یہ نبی ہوتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو اللہ کے خزانے تو بے حساب ہونا چاہیے، وہ ان پر نچھاور کرتا، کچھ تو ان کو دیتا، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ او جا معہ ملک، چلو یہ نہیں، اس کی اگر مصلحت نہیں تھی تو کم از کم یہ تو ہوتا کوئی فرشتہ ساتھ آتا، کوئی بادشاہ کا کوئی وافد آتا ہے، کوئی سفیر آتا ہے تو اکیلا، بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی زور و شور کے یوں ہی چلایا۔ اللہ کا سب سے بڑا کہتے دربار ہے اور اس کا سفیر آیا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ اکیلا تنے تنہا پھرتا جا رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ایک فرشتہ تو ہوتا۔ فرمایا ان سے